باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا يفقهه في الدین. پچھلے سبق میں ہم نے مقاصد کی تاریخ کا کچھ حصہ پڑھا تھا اور تاریخ کو جاننے کے مقاصد بھی بیان کیے تھے. کسی بھی علم اور فن کو پڑھنے سے پہلے اس کی تاریخ معلوم کرنا یہ بڑا اہم ہے. یہ اس کے لیے ایک تمہید اور اس فن کو سمجھنے میں اور اس میں اصل اور نقل کے درمیان فرق کرنے کے لحاظ سے تاریخ کا علم بہت مفید ثابت ہوتا ہے. اور یہ بات ذکر کی تھی کہ جس علم کو آپ شرعی کہیں گے وہ شرعی تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود ہو، یعنی اس کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہو تو اس کو شرعی کہا جائے گا. اگر نہیں ہوتی تو اس کی نسبت شرع کی طرف نہیں کی جا سکتی. تو مقاصد کے بارے میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ شرعی علم ہے، اس لیے کیونکہ مقاصد کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے. قرآن نے اور حدیث نے اپنے احکام کے اندر مقاصد کا اعتبار کیا ہے. اس کی کافی مثالیں بھی ذکر کی تھی اور ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی مقاصد کا اعتبار کیا ہے. کثرت سے مقاصد کو سامنے وہ رکھ کے قرآن حدیث کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق فتوے بھی دیتے تھے، احکام کا استنباط کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے کچھ اقوال بھی بیان کیے تھے اور عملی اعتبار سے بھی جو انہوں نے مقاصد کی بنیاد پر کام کیے ان کا تذکرہ بھی کیا تھا. آخر میں ہم اس تک پہنچے تھے کہ صحابہ کرام کے بعد اہل علم نے مقاصد کا اعتبار تو کیا ہے لیکن ایک مستقل علم ہونے کے ناطے نہیں. قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اس سے استنباط کرتے ہوئے مقاصد کو سامنے رکھتے رہے ہیں. خاص کر وہ اہل علم جنہوں نے باقاعدہ اصول پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی مقاصد کا تذکرہ کیا ہے لیکن باقاعدہ کوئی مستقل علم کے طور پر نہیں بلکہ اصول فقہ کے ضمن میں. خاص کر احناف نے استحسان کی بات میں مقاصد کو کافی استعمال کیا ہے. ان کے نزدیک قیاس کے بعد استحسان کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے. یہ ان کے نزدیک ایک بڑا زرخیز اصول ہے استحسان کا. تو استحسان میں انہوں نے یعنی کافی ذرائع کھولے ہیں، یعنی مقاصد کی بنیاد پر، مسلطوں کی بنیاد پر ایسے کام کو جائز کرنا کئی دفعہ فی ذاتی ہی وہ ناجائز بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایک جائز کام جو ناجائز کا ذریعہ بنے اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ وہ کرنا جائز ہے یا کہ نہیں. لیکن ایسا ناجائز کام کرنا جو ناجائز کا ذریعہ بنے تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن احناف کے ہاں کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کام فی ذاتی ہی بھی ناجائز ہے تو ناجائز کی طرف ہی رستہ بھی کھولتا ہے، لیکن انہوں نے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بھی اجازت دے دی.
یا بعض دفعہ ایسے کیا کہ کسی جگہ قیاس جلی اور قیاس خفی کا ٹکراؤ ہو گیا تو قیاس جلی کو چھوڑ کر قیاس خفی کو اختیار کر لیا، تو یہ بھی استحسان کی ان کے ہاں ایک صورت تھی۔ اگرچہ انہوں نے مسالے کا استعمال بھی کیا ہے، لیکن مالکیہ اور حنابلہ انہوں نے مقاصد کے لیے مسائل مرسلہ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، ایسے ہی سد و ذرائع کا بھی۔ خاص کر ان دو اصولوں کو مالکیہ نے بڑی اہمیت دی ہے، ایک سد و ذریعہ اور ایک مسائل مرسلہ کا اصول۔ اس ضمن میں انہوں نے مقاصد کا ذکر کیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد میں مسالے کا حصول اور نقصانات کو دور کرنا یہ شامل ہے۔ شریعت کے مقاصد کیا ہیں؟ لوگوں کے لیے ان کے فوائد، ان کی مصالح، ان کے منافع یہ پیدا کیے جائیں، ان کی حفاظت کی جائے، اور ایسی چیزیں جو ان کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ تو یعنی یہ سد و ذریعہ اور مصالح کے نام سے مقاصد کا انہوں نے استعمال کیا ہے، اور یہ باتیں اصول فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی کتاب عام طور پر جو منظر عام پر آئی اور مشہور ہوئی وہ امام شافعی کی کتاب الرسالہ ہے۔ اس کے بعد کچھ کتابیں اور جو اصول فقہ پر لکھی گئیں، جس طرح کہ احناف کی کتابیں بھی ہیں، اصول ابو بکر الجساس، یہ 4 صدی ہجری کے تھے، 4 صدی ہجری میں مستقل کتاب ہی لکھی گئی۔ اس طرح اصول ابو زید الدبوسی، یہ بھی 4 اور 5ویں صدی کے ہیں۔ یعنی یہ کتابیں اصول فقہ پر باقاعدہ لکھی گئی ہیں، یعنی احناف کے اصول۔ تو ان میں بھی یہ باتیں اصول فقہ کے ضمن میں آئی ہیں مقاصد کی۔ ایسے شافعی علماء کے ہاں بھی جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بھی اس کا تذکرہ، خاص کر ہم نے اس دن آخر میں ذکر کیا تھا کہ دوسرا دور، مقاصد کا دوسرا دور جس میں مقاصد کی باقاعدہ تقسیم ہوئی ہے، مقاصد کی انواع اور اس کی باقاعدہ ابحاث کا بیان کیا گیا ہے، یہ دور جو ہے یہ 4 صدی ہجری کا ہے۔ اور اس سے پہلے جو کام ہوتا رہا وہ تقریباً ایک ہی طرز پر تھا، ملتا جلتا تھا۔ یعنی اصول فقہ کی مباحث کے اندر بھی مقاصد کا ذکر اور اس میں سد و ذریعہ، مصالح اور استحسان کا بیان، وہ خاص کر دوسرا جو دور ہے جس میں مقاصد کی باقاعدہ تقسیم کی گئی اور اس کی انواع بیان کی گئی اور ان کی ابحاث کو ذرا نمایاں کیا گیا، یہ دور یعنی 4 صدی ہجری سے شروع ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلے اس کا اہتمام کرنے والے وہ امام الحرمین عبد الملک الجوینی ہیں، جن کی وفات 413 میں ہوئی ہے۔ ان کی کتاب البرہان فی اصول الفقہ، اس میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ مسالے کا ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے مسالے کی جو ہے وہ تقسیم کی ہے اس میں، کیونکہ یہ شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ بندوں کی مسالے کے حصول کے لیے ہیں، اس لیے انہوں نے مسلطوں کے حساب سے مقاصد کی تقسیم کی ہے۔ انہوں نے اس کی 5 قسمیں بیان کر دی۔ ان باقاعدہ جو ہے وہ مقاصد کی مسالے کے اعتبار سے، کیونکہ مقاصد جو ہیں وہ کیسے پورا ہوتے ہیں؟ لوگوں کی مسالے کا لحاظ رکھ کر، لوگوں کی مسلطوں کو ملحوظ رکھ کر ہی شریعت کے مقاصد پورے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے مسالے کے مطابق یا مسالے کا لحاظ رکھتے ہوئے مقاصد کی انہوں نے تقسیم کی تو 5 قسم کی کر دی۔ عام طور پر اہل علم کے ہاں یہ تقسیم 3 قسم کی ہے، لیکن امام جوینی نے جو ہے اس کی 5 قسمیں کر دی۔ پہلے ہم 3 قسموں کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ جو 2 قسمیں زائد ہیں
ان کا بیان بعد میں آ جائے گا، اس لیے کہ ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اہل علم نے ان 2 قسموں کو اہمیت نہیں دی، پہلی جو 3 قسمیں ہیں ان کو اہمیت دی ہے، ان کا انہوں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو امام الحرمین عبد الملک الجوینی انہوں نے تقسیمات ذکر کی، بعد میں انہی کے شاگرد امام غزالی ہیں، انہوں نے انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے انہوں نے مقاصد کی جو ہے باقاعدہ تقسیم کی ہے، ان کی آواز کو بھی نمایاں کیا ہے۔ ایسے غزالی کے بعد جو ہے وہ فخر الدین رازی ہیں، یہ شافعی علماء میں سے ہیں، انہوں نے پہلی کتابوں کو ملخص کیا ہے، اور اس طرح جو پہلے تقسیم تھی اسی تقسیم کا ہی ذکر کر دیا ہے۔ ایسے ایک امام سیف الدین آمدی ہیں، یہ 6 7ویں ہجری کے ہیں، غالباً 630 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو ان کی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اپنے جو پہلے اصولی تھے شافعی مسلک کے، ان کے اصول ذکر کیے ہیں، ان کو ملخص کیا ہے اور کچھ اضافہ بھی کر دیا ہے، یعنی آمدی نے یہ کام کیا ہے۔ اور ایسے ہی مسالے پر کام کرنے والے خصوصی طور پر اس میں نمایاں کام کرنے والے، وہ ان کے بعد جو ہیں وہ ابن تیمیہ ہیں۔ ابن تیمیہ نے بھی باقاعدہ مسالے کو اہمیت دی ہے، بلکہ اتنی اہمیت دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یعنی مسالے کو نہیں سمجھتا وہ صحیح طرح دین کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں وہ ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یعنی مسالے اور مقاصد جو ہیں ان کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ مقاصد اللہ کی طرف سے ہیں کیونکہ اللہ نے شرعی احکام مقرر کرتے وقت دیتے وقت ان کا لحاظ رکھا ہے۔ تو ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام کرنے والے ہیں، اس لیے جب وہ کسی فقہی مسئلہ کو بیان کرتے ہیں کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد بیان نہ کریں۔ ابن تیمیہ جب کوئی فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ساتھ اس کا مقصد بھی بیان کر دیتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ان کے آگے شاگرد ابن قیم، انہوں نے بھی بڑا اہتمام کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا نا، ان کا قول پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن و سنت جو ہیں وہ مسلطوں شریعت کے اسرار و رموز کے ساتھ بھرے پڑے ہیں، بہت اس کی مثالیں ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتی، انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ ان کے بعد انہی سے ان کے شاگرد جن کا نام مالکی ایک امام ہیں ابو عبداللہ المقری، انہوں نے بھی اسی طریقے پر چلتے ہوئے ابن تیمیہ اور ابن قیم کے طریقے پر چلتے ہوئے مسالے کا خاص اہتمام کیا ہے، اور اپنی مجالس میں اپنے دروس میں باقاعدہ ان مسالے کا مقاصد کا ذکر کرتے رہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کتاب کو نہیں لکھی، انہوں نے اپنا سارا کام جو ہے اپنی تدریس کے دوران ہی کیا ہے، یعنی پڑھاتے وقت اپنی مجلسوں میں مسالے کا ذکر کرتے تھے، تو ان کا کثرت سے مقاصد اور مسالے کا ذکر کرنا یہی سبب بنا کہ امام شاطبی نے باقاعدہ مستقل ان پر کتاب لکھی۔ گویا کہ امام شاطبی نے جو الموافقات کتاب لکھی ہے، پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، عنوان التاریخ باسرار یعنی شریعہ یا اسرار تکلیف یا اسرار الاحکام، اس طرح اس کا نام تھا۔ بعد میں انہوں نے بعض وجوہات کی بنا پر اس کا نام الموافقات رکھ لیا، الموافقات فی اصول الشریعہ تھی۔ تو بہرحال یہ موافقات جو امام شاطبی نے لکھی ہے، ابو اسحاق ابراہیم ان کا نام ہے، اور یہ 790 میں فوت ہوئے، 790 میں، گویا کہ 8ویں صدی ہجری کے یہ امام ہیں امام شاطبی۔ انہوں نے مستقل یہ کتاب لکھی اور یہ متاثر ہوئے اپنے استاد سے متاثر ہو کے، جنہوں نے اپنی مجالس میں مقاصد کا کثرت سے ذکر کیا اور ان کو اہمیت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ چیز بڑی قیمتی ہے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی بات نے انہیں جو ہے وہ کتاب لکھنے پر تیار کر دیا۔ اگرچہ امام شاطبی کتاب جو موافقات ہے یہ بھی مستقل مقاصد پر نہیں ہے۔ امام شاطبی نے یہ جو کتاب لکھی ہے اس کی ایک تقسیم کی ہے انہوں نے، اس تقسیم کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک حصہ جو ہے وہ مقاصد کا مخصوص کر دیا ہے۔ یعنی پہلے اہل علم نے کوئی اس طرح زیادہ اہتمام نہیں کیا، لیکن امام شاطبی نے اس قدر اہتمام کیا کہ اپنی کتاب جو موافقات تھی اس کا باقاعدہ ایک حصہ مقاصد کے لیے متعین کر دیا ہے۔ انہوں نے 5 اس کے اجزاء بنا دیے۔ ایک جزء میں علم کے بارے میں بنیادی جو ہے وہ یعنی ضرورت کی چیزیں وہ لکھ دی ہیں، یعنی علوم کے متعلق بنیادی کوئی تمہیدی باتیں انہوں نے کر دی، یہ ایک حصہ اس کا۔ دوسرے حصے میں ان جو ہے دوسرے حصے میں انہوں نے کچھ مقاصد کی تقسیم کر دی ہے۔ ایک مقاصد جو ہیں وہ شارع کے ہیں، شریعت کے ہیں، کچھ مقاصد جو ہیں وہ مکلف کے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کچھ تقسیم کر دی ہے۔ پھر انہوں نے ادلہ کا ذکر کیا ہے، باقاعدہ جو ہے وہ ادلہ کا ذکر کیا ہے، یعنی دلائل پر بحث کی ہے۔ پھر ایک مستقل بحث جو ہے ان کی وہ مقاصد شریعت پر ہے۔ ایسے ہی انہوں نے جو ہے وہ ایک مستقل بحث اجتہاد پر ذکر کر دیا ہے، آخر میں ایک مستقل بحث اجتہاد پر ہے۔ یعنی اس طرح کر کے انہوں نے اپنی کتاب کو یعنی 5 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو ان میں ایک حصہ مستقل مقاصد شریعت پر ہے، اس کا عنوان ہی یہ دے دیا ہے کہ شریعت کے مقاصد۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ سب سے پہلے اس طرح کا اہتمام کرنے والے جو ہیں وہ امام شاطبی ہیں۔ یہ اپنے استاد سے متاثر ہوئے، ان کے استاد جو تھے اپنے اساتذہ سے متاثر ہوئے، ابن قیم، ابن تیمیہ وغیرہ اور دیگر علماء جنہوں نے ان مقاصد کو جو ہے وہ کافی اہمیت دی، اس قدر اہمیت دی کہ انہوں نے کہا کہ جو آدمی مقاصد کو نہیں سمجھتا وہ صحیح طرح کتاب و سنت کی نصوص نہیں سمجھ سکتا اور ان سے وہ صحیح طرح استنباط نہیں کر سکتا، قرآن حدیث کا مفہوم اور اس کی تفسیر بھی وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا جب تک کہ مقاصد کو نہیں سمجھے گا۔ اس سے پہلے کیونکہ اصول چلتے تھے، یعنی اصول فقہ کے نام سے باتیں موجود تھیں، اس کے ضمن میں کچھ باتیں جو ہے مقاصد شریعت کی بھی ہو جاتی تھی، لیکن امام شاطبی نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک یہ اہتمام کیا کہ اصول فقہ کا شریعت کے مقاصد کے ساتھ ایک ربط قائم کر دیا کہ اصول فقہ اور مقاصد شریعت یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یعنی یہ اہتمام جو ہے وہ امام شاطبی نے خاص کر مقاصد کی بات سے کیا ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان کا ایک حصہ لے کے ایک مستقل کتاب کی شکل میں اس کی تباد کرا دے تو یہ سمجھ لیں ایک مستقل علم بن جائے گا، کیونکہ جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے اس طرح ایک مستقل علم نہیں ہے، ہیں اصول ہی سارے، لیکن اس طرح اصول بیان کر دیے کہ اس میں ایک باس یا ایک قسم باقاعدہ جو ہے مقاصد شریعت پر ہی لکھ دی، اگر اسی کو الگ کر دیا جائے تو مستقل کتاب بن سکتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یعنی امام شاطبی تک جو ہے وہ یہ مقاصد پر اس طریقے سے کام ہوتا رہا۔ اس سے پہلے زیادہ تر باتیں اصول فقہ میں اور وہ خاص کر استحسان کی بات میں، مسائل مرسلہ، سد و ذرائع کے ضمن میں یہ ہوتی رہی، لیکن بعد میں اس کو جو ہے وہ مستقل کچھ ابحاث کی شکل میں نمایاں کر دیا۔ تو نمایاں کرنے والے لوگوں میں، یہ تقسیمات کرنے والے لوگوں میں وہ عبد الملک الجوینی امام الحرمین ہے، وہاں سے یہ تقسیم شروع ہوئی، آگے پھر اس کو اہمیت ملتی رہی، حتیٰ کہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور ابو عبداللہ المقری اور امام شاطبی نے ان کو کافی حد تک جو ہے وہ نمایاں کر دیا۔ باقی جو ہے بات یہ جو پہلے ہم نے شروع کی تھی مقاصد کی تقسیم کی، مستقل جو کتابیں ہیں نا، یہ یعنی تاریخ ہم جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مستقل کتابیں جو مقاصد پر لکھی گئیں وہ سمجھ لیں کہ اس صدی میں لکھی گئی، اس سے پہلے مستقل کتاب نہیں تھی، یعنی باقاعدہ ایک مستقل علم کے طور پر مقاصد پر کتاب جو ہے وہ نہیں لکھی تھی۔ جن لوگوں نے بھی اہتمام کیا ہے امام شاطبی تک، انہوں نے اصول فقہ کے ضمن میں ہی اس کو اہمیت دی،
اور اس کا الگ جو ہے ذکر کیا، کچھ اس کی تقسیم کر دی، اور بعد میں جو مستقل کتاب لکھنے والے ہیں وہ 14ویں صدی ہجری کے اندر کچھ اہل علم ہیں، خصوصی طور پر ان میں ایک تیونس کے عالم جن کا نام محمد طاہر بن عاشور ہے، یہ 1393 میں یہ فوت ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ مقاصد الشریعت الاسلامیہ کے نام سے مستقل کتاب لکھی ہے۔ اس کے بعد اور بھی کچھ کتابیں آئیں، تو مطلب یہ تھا کہ سمجھے ایک صدی پہلے اس کو بطور ایک مستقل علم کی اہمیت دی گئی اور اس پر مستقل کتابیں لکھی گئیں۔ اس سے پہلے اس کو باقاعدہ ایک مستقل علم کے طور پر اہمیت دے کر کتابیں نہیں لکھی گئیں۔ تو باقی رہے گی تقسیم کہ اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر مقاصد کی یا مسالے کی جو تقسیم کی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک شریعت کے جو مقاصد ہیں یہ اصل کیا ہے، وہ کیا ہے، مسالے کا حصول، وہ ہے مسالے کا مفادات کا یا منافع کا حصول ہے، کہ شریعت کے احکام سے ہم یہ ثابت کریں کہ شریعت کا ہر حکم جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس میں کوئی نہ کوئی یعنی مصلحت حاصل ہوتی ہے، یا مصلحت کا تحفظ ہوتا ہے، یا پھر کسی نقصان کا ازالہ ہوتا ہے، یعنی یہ مقاصد میں چیزیں شامل ہیں، کیونکہ مقاصد ہی سے ہی مسالے کا حصول ہوگا۔ تو مسالے کے حصول کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے فوائد حاصل کرنا، دوسرا ہے نقصانات کو دور کرنا۔ یہ تو اہل علم نے مقاصد کی یعنی مسالے کے اعتبار سے، مسالے کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو تقسیم کی ہے، عام طور پر اہل علم کے ہاں جو تقسیم پائی جاتی ہے وہ 3 طرح کی ہے، 3 طرح کی، یعنی 3 قسمیں ہیں اس کی۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں الضروریات، ضروریات کا نام دیا ہے۔ دوسری قسم حاجیات کے نام سے ہے، اور تیسری قسم تحسینیات کے نام سے۔ یہ پہلی قسم الضروریات، دوسری قسم الحاجیات، حاجت سے لفظ ہے، حاجیات، تیسری قسم جو ہے اس میں التحسینیات۔ یہ 3 قسمیں انہوں نے بیان کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کے مقاصد پر غور کیا، شریعت کا تتبع کیا، شریعت کے احکام کا انہوں نے جائزہ لیا، دیکھا کہ سارے جو شریعت کے احکام ہیں ان کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں، ان مقاصد کا خلاصہ انہوں نے 3 قسموں میں نکالا ہے۔ ایک کیا ہے، ضروریات، دوسری حاجیات، تیسری تحسینیات۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد پہلا وہ کیا ہے کہ لوگوں کی ضروریات وجود میں لائی جائیں اور ان کا تحفظ کیا جائے۔ دوسرا کہ لوگوں کی حاجیات کو وجود میں لایا جائے اور ان کا تحفظ کیا جائے، یعنی ان کا اثبات اور ان کا معرض وجود میں آنا ہی مراد ہے کہ شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان کے جو مقاصد ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے کہ پہلے نمبر پر ضروریات کو وجود میں لایا جائے اور ان کا تحفظ کیا جائے، دوسرا حاجیات کو ثابت کرنا یا ان کو وجود میں لانا اور پھر ان کا تحفظ کرنا، تیسرا تحسینیات کو وجود میں لانا اور ان کا تحفظ کرنا۔ یہ مقاصد کی 3 قسمیں بنتی ہیں، 3 طرح کی۔ ضروریات کیا ہیں؟ ضروریات جو ہیں اس سے مراد یعنی ایسے امور ہیں، ایسے کام ہیں یا ایسے معاملات ہیں یا ایسی عبادات ہیں جو اس لیے ضروری ہیں کہ ان کے بغیر ان پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے، ان کے بغیر انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی، معاشرہ دنیا کے اندر قائم نہیں رہ سکتا، دنیا اور آخرت میں اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر ضروریات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو
انسان کی اپنی زندگی کا، معاشرے کا، اس کی اپنی دنیا آخرت کا نظام جو ہے درمرم ہو جائے گا اگر ان ضروریات کا لحاظ نہ رکھا جائے گا۔ ضروریات کیا چیز ہے؟ یعنی وہ ضروریات کس چیز کا نام ہے؟ کون سی ضروریات ہیں جن کا وجود اور ان کا تحفظ شریعت کا بہت بڑا ایک مقصد ہے؟ ضروریات میں سب سے پہلے جو ہے وہ دین کی حفاظت ہے۔ دین کی حفاظت یہ پہلی ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت، اس کے جسم اور اس کی جان کی حفاظت۔ تیسری ضرورت اس کی نسل اور اس کی عزت کی حفاظت، اور چوتھی اس کی عقل کی حفاظت، اور پانچویں ضرورت اس کے مال کی حفاظت ہے۔ یہ 5 ضرورتیں ہیں انسان کی۔ شریعت کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ضروریات کا وجود ہے اور ان کا تحفظ ہے۔ پہلی ضرورت کیا ہے؟ دین کی حفاظت۔ دین کا ایک تو پہلے ہے اس کا وجود، دین کا، اس کو ثابت کرنا، اس کا اثبات اور اس کا وجود، اور اس کے بعد اس کا تحفظ۔ دین کے وجود کے لیے یا اس کے اثبات کے لیے شریعت نے کون سے احکام دیے؟ یعنی سب سے پہلا حکم جو ہے وہ ہے ایمان کا، ایمان لانا۔ ایمان کے اندر عقائد کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا ایمان کس پر لائے گا؟ اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، قیامت والے دن پر، اور دوبارہ اٹھنے پر۔ یعنی یہ ساری چیزیں عقیدے سے متعلق ہیں۔ اس میں ایمان آ گیا اور ایمان کے لوازمات بھی آ گئے، جس کو ہم اصول عبادت کہتے ہیں۔ اصول عبادت کیا ہے؟ یعنی عبادت کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ مثلا نماز ہے، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ اصول عبادت ہے۔ یہ ساری عبادات اور ایمانیات، ان کا باقاعدہ حکم ہے نا۔ ایمان لانے کا حکم دیا گیا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، حج کرنے کا۔ تو کس لیے؟ کہ ان کے بغیر دین وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ چیزیں دین کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو کیا دین وجود میں آ جائے گا؟ اگر کوئی ایمان اللہ پر نہیں لاتا، رسول پر ایمان نہیں رکھتا، یا آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے، اور نماز پر وہ ایمان نہیں رکھتا، نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ کو نہ مانے، حج نہ کرے، روزہ نہ رکھے، تو پھر اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کہاں سے آپ کو اسلام نظر آئے گا؟ اسلام کے وجود کے لیے یہ اللہ نے احکام دیے ہیں جس سے اسلام وجود میں آتا ہے۔ اور پھر کچھ احکام وہ ہیں جو دین کے تحفظ کے لیے دیے۔ دین کا تحفظ کن کیوں سے ہوگا؟ دین کی بقا، دین کا تحفظ، کیونکہ یہ دین جو ہے قیامت تک کے لیے اس نے باقی رہنا ہے، سب لوگوں کے لیے ہے۔ ویسے تو دین کا وجود ہر شریعت میں تھا، یعنی شریعت کو باقی رکھنا اور اس کو وجود میں لانا ہر شریعت کا ذریعہ تھا، لیکن ہماری شریعت کیونکہ جامع ہے اور یہ اکمل صورت میں آئی ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، عالمگیر ہے، تو اس لیے اس میں بھی اس خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ خاص اہتمام شرعی احکام دے کے دین کا وجود اور اس کے بعد اس کا تحفظ۔ وجود کے لیے تو یہ ایمانیات اور عبادات ہیں، اصول عبادت ہیں۔ تحفظ کے لیے کیا ہے؟ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دین کی دعوت دیں۔ دعوت اسی لیے ہے نا کہ دین باقی رہے گی۔ اگر دعوت نہیں کوئی دے گا تو دین کا وجود نہیں رہے گا۔ دین کی دعوت دینا، دین کی نشر و اشاعت کرنا کسی بھی صورت میں ہو، کوئی آدمی تصریح و تعلیف سے کرے، کوئی تقریر سے کرے،
کوئی شخص جو ہے وہ تدریس سے کرے، دین کی دعوت دینا اور دین کے رستے میں رکاوٹوں کو دور کرنا، رکاوٹوں کو دور کرنے کا بھی ہمیں حکم ہے۔ وہ کس طرح رکاوٹیں دور ہوں گی کہ ہم جو ہیں وہ ایسے لوگ جو دین کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں یا دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں یا اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کا مقابلہ کریں۔ تبلیغ سے بھی مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو طاقت سے روکنا چاہتے ہیں ان کے خلاف جہاد کا حکم دے کے تحفظ کیا ہے۔ طاقت سے روکنے والوں یا رکاوٹ بننے والوں کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا، اور وہ لوگ جو شک و شبہ پیدا کرتے ہیں، دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کو دور کرتے ہیں، یا غلط فتوے دیتے ہیں، یا قرآن حدیث میں تحریف کرتے ہیں، یہ سارا کام کس لیے ہے؟ اس طرح کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا مقرر کی ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ اس کے تحفظ کے لیے ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے یعنی شارع نے حکم دیا ہے کہ مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کیا جائے، اس کی سزا رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص طاقت سے رکاوٹ بنتا ہے، دین کو کمزور کرتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، اس سے جہاد کیا جائے۔ اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، دین میں تحریف کرتا ہے یا غلط فتوے دیتا ہے، تو جو حق پرست اہل علم ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کریں، ان کا توڑ کریں، ان زیادتی کرنے والوں کا جو ہے وہ رستہ بند کیا جائے، ان کا ناطقہ بند کیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ تیار ہو رہے ہیں نا۔ کتنے لوگ ہیں جو دین پر حملہ آور ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اس دین کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کے یہ سارے جو پروگرام سازشیں ہیں دین کے خلاف، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن مقابلہ جو ہے وہ ایک طریقے سے نہیں، جیسے سازشیں مختلف ہیں اسی طرح انداز ہمارا دفاع کا بھی مختلف ہوگا، اور یہ ساری چیزیں شریعت میں موجود ہیں۔ ہم نے کوئی نئی ایجاد نہیں کر رہے، یہ موجود ہیں۔ طریقہ کار تو بدل سکتا ہے، یعنی حالات کے مطابق، جیسے تہذیب و تمدن ترقی کرتا ہے تو دفاع کے طریقے بھی ترقی یافتہ ہی ہونے چاہیے، پھر ہی مقابلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سب طریقوں کا حکم ہمیں شریعت دیتی ہے، تو قاعدہ اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو ایسے ہی مزید جو ہے وہ اس کو بعض مکملات بھی ہیں، یعنی ان چیزوں کو مزید مکمل کرنے کے لیے کیا ہے، اذان کو مشروع کر دیا۔ اذان جو ہے یہ عام اعلان، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس جگہ مسلمان رہتے ہیں، پھر جماعت کا اہتمام وغیرہ۔ ان کے مقاصد یہ کیا ہیں؟ یہ مقاصد کے لیے مکملات ہیں، یعنی مقاصد کی یہ تکمیل کرتی ہیں چیزیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یعنی دوسری ضرورت کہہ لیں، یعنی مقاصد میں سے پہلا مقصد کیا تھا؟ ضروریات کا تحفظ۔ ضروریات میں سے ایک دین کی حفاظت آ گیا، دوسرا انسان کے اپنے جسم جان کی حفاظت۔ جان کی حفاظت جو ہے پہلے اس کا وجود، جان کے وجود کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا ہے، یعنی شریعت کے اندر انتظام کیا ہے وجود کے لیے؟ شرعی نکاح ہے۔ شرعی نکاح سے انسان وجود میں آتا ہے، اس کے وجود کے لیے انتظام کیا ہے۔ شرعی نکاح کر کے انسان کے وجود کا اس کو ذریعہ بنا دیا، یعنی اس کو بطور ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ شارع نے اس کا حکم دیا ہے تاکہ نفس انسانی وجود میں آ جائے۔ اس کے بعد اس کا تحفظ کرنے کے لیے کون سے احکام ہیں، کیسے آدمی تحفظ کرتا ہے؟ یعنی اسے جو ہے وہ ایسی کھانے پینے کا حکم دیا نا کہ وہ کھائے پیے، ایسی چیزیں کھائے جو انسان کے لیے فائدہ مند طیبات ہیں، طیبات کو کھائے اور خواہش سے اپنے آپ کو بچے۔ اس سے انسان کی جان کا تحفظ ہوگا۔ اور ایسا کوئی شخص جو اس نفس پر حملہ کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی قاتل کہہ لیں، اس کی شریعت نے باقاعدہ سزا رکھ دی ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص قتل کر دے تو اس کی باقاعدہ سزا ہے، یعنی قصاص کی صورت میں اس کی سزا رکھ دی ہے۔ یہ تحفظ کی صورت ہے۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی کسی کو قتل نہیں کرتا، ویسے ہی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، اس کے دانت توڑ دے، یا اس کا کوئی عضو جو ہے اس کو نقصان پہنچائے، تو اس کی بھی باقاعدہ سزا ہے۔
کہیں قصاص ہے اور کہیں اس کی دیت کا بیان ہے، تو یہ اس کے تحفظ کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ شریعت نے اس قدر تحفظ دیا ہے انسانی جان کو کہ خودکشی سے منع کر دیا، خودکشی سے منع کیا نا، کہ جیسے کسی آدمی کو قتل کرنا حرام ہے ویسے ہی اپنے آپ کو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہ انسان کے نفس یا اس کی جان کے تحفظ کے لیے شریعت نے احکام دیے، وجود کے لیے نکاح تھا اور تحفظ کے لیے یہ باقی احکام۔ اس کے بعد تیسرا مقصد یا ایک ضرورت وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی نسل اور اس کی عزت کی حفاظت۔ شریعت نے انسان کی نسل کے وجود کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ جو ابھی پیچھے ذکر کیا تھا وہ ہے نکاح۔ نسل کو آگے بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نکاح ہی ہے، نکاح سے آگے نسل بڑھے گی۔ تو نسل کے اندر جو چیز خرابی پیدا کرتی ہے یا نسب میں اختلاط پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ زنا ہے، بدکاری ہے۔ اس کو روک دیا ہے شریعت نے، زنا بدکاری کو روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ یہ نفس کے تحفظ کے لیے کیا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے زنا کو حرام کر دیا، کیونکہ زنا میں زنا کی حرمت اور زانی کی سزا، ایسے ہی زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا اور تہمت کی حرمت یہ کس لیے ہے؟ یہ بھی اس کی نسل اور عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے شارع نے یہ احکام دیے ہیں تاکہ اس کی نسل، اس کی عزت و آبرو یہ محفوظ رہے۔ مزید جو ہے وہ مکملات میں جو ہے یہ بھی چیز شامل کر دی، کیونکہ انسان کی نسل کو باقاعدہ وجود میں لانا ہے نا، تحفظ بھی کرنا ہے، وجود میں بھی لانا ہے۔ اس کے لیے کچھ مکملات ہیں، وہ یہ کفو کو رکھ دیا کہ شادی کرتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ کفو ہونا چاہیے، یعنی مرد عورت کا آپس میں کفو کفات، برابری کس چیز کی ہے اس میں تفصیلات ہیں، لیکن عمومی طور پر کم سے کم برابری اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دین کو بنیاد بنایا جائے، باقی چیزیں مثال کے طور پر جو ہے وہ عمر کی کچھ برابری ہو سکتی ہے جس کا لحاظ رکھا جائے، کوئی اس کے علاوہ حسب نسب، ایسے جو ہے وہ مال، حسن و جمال، اس طرح کی چیزیں اگرچہ وہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن ان کا اگر لحاظ رکھ دیا جائے یا لحاظ خود ہی رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بنیاد جو ہے اس کی وہ دین ہے۔ اس لیے ایک مثلا کوئی مسلمان ہے وہ کسی مشرک کافر سے نکاح نہیں کر سکتا، یہ کفات ہے نا ایک۔ تو اسی طرح کسی فاسق فاجر سے، اس طرح کے ایک پاک دامن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پاک دامن سے شادی کرے، کسی بدکار سے نہ کرے۔ مشرک سے بدکارہ سے نکاح کرتا ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ طیبات للطیبین، یہ قرآن میں ذکر کیا سورہ نور میں، خبیثات الخبیثین۔ تو مقصد یہ کفات ہے نا، یہ یعنی آپس میں کچھ نہ کوئی برابری یہ ہونی چاہیے۔ ایسے ویسے عام طور پر دوسری عورت کو غیر محرم کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن نکاح کے لیے دیکھنے کی اجازت ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ اس مقصد یا ضرورت کے یہ مکملات ہیں تاکہ جب نکاح ہو اس کے بعد وہ چیزیں جو نکاح میں خلل پیدا کر سکتی ہیں ان کا پہلے ہی ازالہ کر دیا ہے۔ ایک تو کفات ہونی چاہیے تاکہ دونوں آپس میں صحیح طریقے سے رہ سکیں، دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں۔ تو باقی مزید اس میں جس سے خرابی پیدا ہوتی ہے اس سے روک دیا گیا ہے کہ کوئی عورت مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ جائے، دونوں کو نظریں جھکا کے رکھنی چاہیے، عورت جو ہے اس کو پردہ کرنا چاہیے، یہ بھی مکملات میں شامل ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کی نسل اور اس کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے احکامات ہیں۔ کچھ نسل کے وجود کے لیے تھے، کچھ نسل کی بقا کے لیے ہیں، مزید اس کی تکمیل کے لیے ہیں، یا تکمیل میں رکاوٹ بننے والی جو چیزیں تھیں ان کا بھی ازالہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز کون سی ہے؟ چوتھی چیز ہے عقل کی حفاظت۔ عقل کی اللہ تعالیٰ نے عقل سب کو دی ہے، ویسے تو ہر ایک کو اللہ نے عقل دی ہے، اللہ کی ایک عطا ہے، اس کی نعمت ہے، اس نے عقل دی ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ فرق ہے، کسی کی عقل بہت کام کرتی ہے، کسی کی ذرا کم کرتی ہے، لیکن عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے۔ بعد میں اس کی حفاظت کا حکم دے دیا
عقل کی حفاظت کے لیے شارع نے کس چیز کا حکم دیا ہے کہ نشہ آور چیزیں، شراب ہو یا کوئی اور دوسری نشہ آور چیز، اس کو منع کر دیا ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور حرام ہے۔ یہ عقل کے تحفظ کے لیے کیا ہے۔ باقی جو ہے وہ اس کے مکملات کے لیے شارع نے مزید تھوڑی شراب کو حرام کر دیا۔ تھوڑی شراب اتنی جو انسان کو نشہ نہ دے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کوئی پی لے تو نشہ نہیں آتا، اس کو بھی حرام کر دیا۔ یعنی جو شراب حرام ہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو وہ حرام ہی ہوگی۔ تھوڑی شراب کی حرمت خواہ وہ نشہ نہ دے اس لیے ہے کیونکہ اس سے بھی عقل کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ جو شارع کے احکامات ہیں انسانی عقل کے تحفظ کے لیے، ان کی اس سے تکمیل ہوتی ہے۔ پانچواں ایک مقصد یا ضرورت انسان کی جس کے لیے شارع نے احکام دیے ہیں اور باقاعدہ اس ضرورت کو وجود میں لانے کے بھی احکام دیے ہیں، وہ کیا ہے؟ مال کو وجود میں لانے کے لیے شارع کے احکامات کیا ہیں؟ یہ جو ہمیں کاروبار کی اجازت دی ہے کہ ہم مختلف قسم کے کاروبار کر سکتے ہیں، قرآن حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ زراعت کا کام کرے، کوئی تجارت کا کرے، کوئی صنعت اور حرفت کا کرے، کوئی مزدوری کرے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ مال کے وجود کے لیے، مال کے تحفظ کے لیے شارع نے کیا کیا؟ تحفظ کے لیے چوری کو حرام کر دیا، چوری کو حرام کر دیا اور چور کی باقاعدہ سزا رکھ دیا۔ ایسے ہی کسی آدمی کا ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنا، اس پر قبضہ کرنا، کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا، اس کو حرام کر دیا۔ یہ حرام ہے۔ اور اگر کسی پر تو سزا ہے، ان بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے ناجائز طریقے سے تو اس پر شرعی سزا کوئی مقرر نہیں ہے، لیکن اس میں کم از کم یہ تو ہے نا کہ وہ سامان اس کا واپس کر دے، اس کو یعنی پابند کیا جائے کہ جو چیز اس نے غصب کی ہے واپس کر دے۔ غصب کی وجہ سے کوئی شرعی حد تو نافذ نہیں ہوگی، اس کی واپسی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے مال پر زیادتی کرتا ہے، مال چھینتا ہے، اس کی سزا مقرر کرنا، اس کے لیے وعید سنانا دنیا کی آخرت کی، یہ ایک تحفظ کی شکل ہے۔ مال کے یعنی بقا کے لیے یہ احکام دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی چھوٹا ہے، بچہ مثلا یا پاگل مجنون ہے، اس کے مال کے تحفظ کے لیے بھی حکم دیا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ولی بن جائے، کوئی ذمہ دار بن جائے جو اس کے مال کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، اس کے مال کو کاروبار میں لگائے تاکہ وہ مال بڑھتا رہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، بالکل ضائع نہ ہو جائے یا مال کم نہ ہوتا رہے۔ تو اس مال کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے پاگل مجنون یا بچے پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ ان کے حوالے نہ کیا جائے، کہیں وہ مال کو ضائع نہ کر دے۔ باقی مزید اس کی تکمیل کے لیے شارع نے کسی کو دھوکہ دینے سے منع کر دیا کہ آپ کاروبار کرتے ہیں کسی کو دھوکہ نہ دیں، فراڈ نہ کریں، بے غرر وغیرہ، یہ یعنی جو کاروبار کی ممنوعہ صورتیں ہیں ان سے روک دیا ہے۔ تو یہ کیا 5 ضرورتیں ہیں بنیادی جن کی حفاظت کے لیے، جن کے وجود کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ شارع نے احکامات دیے ہیں۔ مطلب کہ شارع کے احکامات کے پیچھے ان ضرورتوں کا تحفظ ہے، یعنی یہ مقاصد ہیں کہ انسانی ضرورتوں کا تحفظ کیا جائے۔ یہ یعنی 5 قسم کی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسری قسم تحسینیات کی ہے۔ تحسینیات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان جو ہے وہ ہلاکت میں تو نہیں پڑتا، کیونکہ جو پہلی قسم تھی نا، اس سے انسان کی زندگی اور معاشرے کا نظام دربرم ہو جاتا ہے، بالکل یعنی بالکل وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کے دین کی حفاظت نہ کی جائے، جان کی، نسل کی، عقل کی حفاظت نہ کی جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ لیکن حاجیات کے اندر یہ ہے کہ اس میں انسان ہلاکت کی طرف تو نہیں جاتا، یعنی وہ ضروریات تک تو نہیں پہنچتی، لیکن
اگر ان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو انسان کافی مشکل میں پڑ جاتا ہے، کافی مشقت میں پڑ جائے گا، تنگی میں رہے گا۔ اس کو مشکل تنگی سے نکالنے کے لیے، کیونکہ یہ تنگی بعض دفعہ ہوتی ہے کہ ایک حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، اعتدال سے آگے بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہاں اس کے لیے پھر رعایت دے دی جاتی ہے۔ حاجیات کا لحاظ شریعت نے باقاعدہ رکھا ہے، اس کے لیے مستقل احکام دیے ہیں۔ حاجیات کے سلسلے میں، حاجیات کے لیے جو احکام ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ مکلفین کو، لوگوں کو مشقت تنگی سے نکالا جائے، مشکلات سے نکالا جائے، ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے مثلا عبادات کے اندر شریعت نے جو رخصتیں دی ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ حاجیات سے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ اس طرح سفر کی حالت میں اسے اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دے، جیسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا نمازوں کو جمع کر لے، نمازیں وہ قصر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو رخصتیں ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ مشکل سے اس کو نکالنے کے لیے۔ عبادات کے اندر جیسے پانی نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے، یہ مشکل سے نکالنے کے لیے نا۔ اگر انسان کو بند کر دیا جائے کہ تو نے ہر حالت میں وضو کرنا ہے تو پھر پانی تلاش کرتا پھرے گا وہ نماز پڑھنے کے لیے۔ بعض ہو سکتا ہے کہ اس کو میلوں تک سفر کرنا پڑے۔ تو اس طرح یہ عبادات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ یعنی لوگوں کو تنگی سے نکالنے کے لیے احکام دیے ہیں۔ ایسے جو ہے وہ معاملات کے اندر بھی ہیں۔ معاملات کے اندر اس کی جو مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہے بیع سلم۔ مثلا بیع سلم، استثناء، اجارہ، مزارہ، اس طرح مساقات، قراض، یہ سارے کاروبار کی شکلیں یہ اس ضمن میں آتی ہیں کہ معاملات کے اندر بھی شارع نے لوگوں کو تنگی سے نکالنے کے لیے ایسے کام جو اصول کے مطابق دیکھا جائے تو جائز نہیں لگتے۔ اگر عام اصول سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہونے چاہیے، لیکن شریعت نے ان کو جائز کر دیا ہے۔ لوگوں کو تنگی مشکل سے نکالنے کے لیے یہ جائز کیا۔ سلم یہی ہوتی ہے نا، کوئی آدمی کسی کو پیسے ایڈوانس دے دیتا ہے اور چیز بعد میں لیتا ہے، وہ بعد میں جو چیز لیتا ہے وہ سامنے تو نہیں ہوتی نا، ہاں معدوم چیز ہے، لیکن اس میں نقصان سے بچانے کے لیے شارع نے، جس کو تکمیلات کہتے ہیں نا، کچھ شرطیں رکھ دی ہیں کہ تم نے اگر بیع سلم کرنی ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، یہ طے کر لو تو ٹھیک ہے، پھر بیع تمہارے لیے جائز ہوگی۔ تو ایسے جو ہے وہ مثلا اجارہ ہے۔ اجارہ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی یا تو کسی کی مزدوری کرتا ہے، اب اس کے ساتھ اس کی اجرت طے ہوتی ہے، لیکن کام بعض دفعہ طے ہوتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک مجہول چیز کی بیع ہوتی ہے نا، کہ ایک آدمی نے مثلا آپ اس کو مزدور رکھتے ہیں کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، اب کتنا وہ کام کرے ایک دن میں، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، کتنا کرے گا۔ ویسے تو اس پر دباؤ تو ہوتا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن بعین ہی کوئی کام یا ایک لمٹ اس کی یہ فکس کرنا یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ کوئی چیز کرائے پہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں، مثلا مکان کرائے پر لے لیا، دکان کرائے پر لے لی یا دے دی، زمین کرائے پر دیتے ہیں، تو کرایہ تو لے لیا جاتا ہے، لیکن کرائے کے بدلے میں کیا اس سے منفعت پوری اٹھائی جاتی ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہوتی ہے کہ اس قیمت کے بدلے میں جو کرائے کی صورت میں وہ لے رہا ہے منفعت کی، اس نے کرایہ لے لینا ہے، ہاں وہ کرایہ دار جو ہے اس گھر میں رہے یا نہ رہے، دکان کو استعمال کرے یا نہ کرے، اس سے وہ کتنا فائدہ اٹھاتا ہے کتنا نہیں اٹھاتا، مالک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اجارہ جو ہے اس کی اجازت دے دی کہ تم یہ کاروبار کر سکتے ہو، کرائے کا لین دین ہمارے ہاں عام چلتا ہے۔ یہ کس لیے یہ رکھا ہے؟ اس لیے تنگی سے نکالنے کے لیے۔ اگر کرائے پر آپ پابندی لگا دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر تو یہ جتنے لوگ لاہور میں رہنے والے ہیں لاہور سے نکل جائیں گے، کیونکہ یا تو اپنا گھر خریدیں، اگر نہیں ملے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں پھر چھٹی ہو جائے گی۔ باقی ان کو مفت کو دے گا نہیں، یا تو یہ لوگ مفت میں دے دیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مفت میں کون دے گا کہ میرا یہ گھر ہے؟ شاید کوئی ایک مثال ایسی ہو کہ کسی کو وہ عاریتاً دے دے
کہ میرا یہ گھر آپ استعمال کر سکتے ہیں یا دکان استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ فری میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آدمی اپنا مستقل خرید نہیں سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر کرائے پر ہی لے گا۔ اگر آپ کرائے پر پابندی لگا دیں گے کہ یہ تو مجہول کا کاروبار ہے، ایک چیز منفعت جو ہے وہ واضح نہیں ہے، لہذا اس پر یعنی کرایہ لینا، اس کی قیمت وصول کرنا یہ ناجائز ہے، تو تنگی میں مبتلا ہو جائے گا، مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس لیے تنگی سے نکالنے کے لیے یہ کاروبار جائز رکھ دی۔ جیسا کہ استثناء کی صورت بھی یہی ہے۔ استثناء میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں سائی پر کوئی چیز تیار کرنا، سائی پر، کہ جیسے دیہاتوں کے اندر لوگ چیز بناتے ہیں نا، کہ پہلے پیسے کچھ دے دیے اور کہہ دیا کہ یہ چیز اس طرح بنا دو، کسی لوہار ترخان یا موچی کو چیز تیار کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، آرڈر پر یعنی چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ تو اس میں جو چیز تیار ہونی ہے وہ سامنے نہیں ہے، آپ نے صرف ایک اس کو آئیڈیا دیا ہے، ایک نقشہ دیا ہے کہ اس طرح کی چیز تیار کرنی ہے، ریٹ آپ نے طے کر لیا، قیمت طے کر لی ہے، لیکن جو چیز آپ لینی ہے وہ ابھی وجود میں نہیں آئی، معدوم چیز ہے۔ صرف اس کی شرائط شریعت نے مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ شرائط طے کر لو تاکہ آپس میں بعد میں لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس میں یعنی کچھ نہ کچھ چیزیں جو عرف کے مطابق ہوتی ہیں وہ طے کر لی جاتی ہیں کہ چیز اس طرح کی ہوگی، اتنی لمبی چوڑی، یہ سائز ہوگا، تو یہ اس کا جو ہے وہ ڈیزائن ہوگا، یہ ماڈل ہوگا، اس طرح کر کے۔ پر یہ کاروبار عام چلتا ہے، شرعی طور پر اس میں بھی کوئی حرج نہیں، استثناء کی صورت۔ باقی جو ہے وہ دیگر کاروبار بھی ایسے چلتے ہیں، مثلا یہ مزارت کا کاروبار ہے، مزارت میں کوئی آدمی اپنی زمین کسی کو کرائے پر دیتا ہے، اب وہ جو مزارع ہے اس سے وہ کیا حاصل کرتا ہے کیا نہیں کرتا، مالک نے تو اس کی رقم لے لینی ہے، اس کا ٹھیکہ لے لینا، اس نے اجرت لے لی۔ تو یہ بھی ضرورت کے تحت لوگوں کو تنگی سے نکالنے کے لیے چیزیں مباح قرار دی ہیں، جائز رکھی ہیں، کیونکہ ہر آدمی کی اپنی زمین نہیں ہوتی، اس نے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، کسی کی زمین وہ کاشت کر کے جو ہے اس کو وہ اپنا روزگار کا ذریعہ بنائے گا، اس لیے اس میں گنجائش رکھ دی۔ باقی جو مضاربہ کے کاروبار ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں، مضاربہ، مشارکہ، اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنا پیسہ کسی کو دیتا ہے، وہ آدمی محنت کرتا ہے، یعنی اس کی محنت ہے، اس کا پیسہ ہے، تو بعد میں جو منافع ہوگا اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، جس طرح انہوں نے طے کیا ہے، جس یعنی فیصد کے اعتبار سے آپس میں طے کر لیں، اس کے مطابق منافع تقسیم کر لیں گے۔ تو اس میں ظاہری طور پر جو ہے وہ جو یعنی اس کو ملنا ہے بعد میں وہ کیا ہے، وہ مجہول ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو منافع آتا بھی ہے یا کہ اصل مال بھی چلا جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ معاملات کے اندر شریعت نے جائز رکھی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ان سے تنگی، مشکل دور کر دی جائے، کیونکہ ان کے بغیر جو ہے وہ زندگی ختم تو نہیں ہوگی لیکن مشکل میں ضرور پڑ جائے گی۔ اس کے بعد معاملات ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ کچھ سزائیں بھی ہیں، عقوبات جنہوں کہتے ہیں۔ عقوبات کے اندر حاجیات یعنی ایک ضرورت کا لحاظ رکھا ہے سزاؤں کے اندر۔ سزا میں جو ہے وہ آسانیاں کچھ کر دی ہیں، مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے، ویسے تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ اگر قصاص نہیں ہے، قتل خطا مثلا کر دے، خطا سے قتل ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر قتل کر دے تو پھر تو قصاص ہے، لیکن قصاص ضروری نہیں ہے، دیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن خطا سے اگر قتل ہو جائے تو پھر قصاص نہیں دیت ہے، پھر بھی قاتل جو ہے اس کی دیت دینی آسان تو نہیں ہے، تو دیت کس پر رکھ دی اس کی؟ عاقلہ پر دیت ہے۔ عاقلہ یعنی اس کے ورثاء، جو اس کے مرد ورثاء ہوتے ہیں نا، قریبی رشتہ دار، جو اس کا خاندان شمار ہوتے ہیں، ان کو اس میں شریک کر دیا ہے کہ سارے مل کے ہی ادا کریں گے، اس کی اس میں سہولت ہے، کیونکہ اکیلا آدمی نہیں ادا کر سکتا، مشکل میں پڑ جائے گا نا۔ اچانک کسی پر قتل پڑ جائے، ہمارے ہاں بھی ایسے ہو جاتا ہے نا، کتنی مشکل میں انسان پڑتا ہے، عام آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہاں دیت نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ پیسے لگتے ہیں، پھر بھی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایک آدمی پر پوری دیت ہی پڑ جائے تو کتنی مشکل میں پڑ جائے گا، پر اس لیے عاقلہ پر دیت رکھ کے جو ہے آسانی کر دی ہے۔
تو بہرحال یہ خیر یہ حاجیات کی مثالیں تھیں کہ شریعت نے کچھ احکام ایسے دیے ہیں کہ جن سے اس سے تنگی اور مشکل دور کرنا مقصد ہے، اگرچہ یہ ضرورت کی حد تک تو کسی وقت ہی جائیں گے، عام طور پر نہیں جاتے، اس سے انسان ختم تو نہیں ہوتا، ہلاکت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال مشکل ضرور زندگی گزرتی ہے۔ باقی اس کے بعد جو ہیں وہ تحسینیات ہیں۔ تحسینیات تحسینیات جیسے پہلے ذکر کیا تھا، تحسینیات میں نہ تو ضرورت ہوتی ہے، یعنی نہ تو کوئی مسئلہ جو ہے وہ ہلاکت والا ہے، اور نہ ہی انسان مشکل میں پڑتا ہے، یعنی کوئی مشکل تنگی اتنی نہیں ہوتی کہ جس کا اصالہ ضروری ہو۔ تحسینیات کا تعلق جو ہوتا ہے وہ یعنی لوگوں کی رونق اور ان کے حسن، ان کی مروت اور ان کے اخلاق، تہذیب، پاکیزگی، صفائی، یعنی ان چیزوں سے ہوتا ہے، جن کو آپ آسائش کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ آسائش یعنی ان میں کچھ آسائش بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں مکارم اخلاق سے تعلق بھی رکھتی ہیں، یعنی ہر چیز آسائش میں نہیں آتی، کچھ کا تعلق جو ہے وہ آسائش سے، کسی چیز کے اندر حسن پیدا کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثلا عبادات کے اندر تحسینیات میں کیا ہے کہ شریعت نے مثلا نوافل کو مقرر کر دیا ہے۔ اب نوافل جو ہیں یہ دین کے وجود کے لیے تو عبادات ہیں اصل، باقی نوافل کس لیے ہیں؟ مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے، مزید حسن پیدا کرنے کے لیے۔ عبادات کے اندر مزید سمجھ رونق پیدا کرنے کے لیے چیزیں ہیں، اس میں یعنی عبادت جو ہے اس میں اضافے کے لیے ہے، عبادت کے جو مقاصد ہیں ان میں مزید اور ترقی ہو جائے گی، اس لیے نفلی عبادات ہیں، نفلی صدقات ہیں، نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، یہ چیزیں عبادات کے اندر آتی ہیں۔ باقی معاملات کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آدمی کو جو ہے وہ کھانے پینے کی تو اجازت ہے نا، کھا بھی سکتا ہے، اچھا کھا بھی سکتا ہے، اچھا لباس وہ پہن سکتا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف سے منع کر دیا ہے۔ اسراف سے منع کرنا اس کا تعلق بھی تحسینیات سے ہے، یعنی اسی طرح جو ہے وہ آپ سطر ڈھانپتے ہیں نا، سطر ڈھانپنے کا تعلق بھی تحسینیات سے ہی ہے۔ سطر ڈھانپنا، سطر نہ ڈھانپا جائے تو نہ تو آدمی ہلاک ہوتا ہے، نہ ہی مشکل میں پڑتا ہے، لیکن انسان کے اخلاق، مکارم اخلاق کے خلاف ہے، مکارم اخلاق کے یہ خلاف چیز ہے نا۔ کوئی آدمی ننگا ہی بیٹھا ہو، سطر نہ ڈھانپے اپنا، اس لیے نماز کے اندر بھی عام طور پر بھی سطر ڈھانپا جاتا ہے۔ نماز نہیں، ضروریات میں نہیں ہے، ضروریات کے اندر وہ چیز آئے گی جس سے انسان کی زندگی کو خطرہ ہے، یا مثلا یہ ہے کہ اس کے دین کو خطرہ ہے، اس کی عقل کو خطرہ ہے، اس طرح کی چیزیں۔ یہ چیزیں جو ہے وہ تحسینیات کے اندر، کیونکہ تحسین جو ہے وہ ایک چیز کا نام نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا، اس وجہ سے اس کا معنی جو ہے وہ کس چیز کے اندر حسن پیدا کرنا، رونق پیدا کرنا، اس کے اندر اس کو مہذب بنانا، اخلاق سے اس کا تعلق ہے، مکارم اخلاق سے، یعنی کسی چیز کو صاف ستھرا کرنا، پاکیزہ بنانا۔ تو اگر آدمی سطر نہیں ڈھانپتا تو یہ یعنی تحسینیات میں شامل ہے، یہ انسان کی یعنی بنیادی ضرورت میں نہیں کہ انسان اس سے ہلاک ہو جاتا ہے، سطر نہ ڈھانپا ہو ہلاک نہیں ہوتا اور نہ ہی مشکل میں پڑتا ہے، لیکن مکارم اخلاق کے یہ خلاف ضرور ہے، اس لیے اس کا شریعت نے حکم دیا باقاعدہ کہ سطر ڈھانپنا چاہیے۔ ایسے جو ہے وہ آپ مسجد میں جائیں تو کہا نا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنا لباس پہن کے جاؤ نا، مسجد میں جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے لباس پہنو۔ تو یہ چیزیں یہ تحسینیات میں آتی ہیں۔ ایسے جو ہے وہ مثلا تحسینیات کے اندر مزید یہ بھی چیزیں آ جائیں گی کہ آپ جب طہارت کرتے ہیں نا، یہ جو طہارت ہوتی ہے، وضو کرتے ہیں مثال کے طور پر، وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی تحسینیات میں ہے۔
تحسینیات کا مطلب یہ نہیں کہ شارع نے ان کے بارے میں ہمیں آزادی دے دی ہے جو چاہیں کریں. تحسینیات کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تحفظ بھی شارع کے مقاصد میں شامل ہے نا، کہ شارع نے ایسے احکامات دیے ہیں کہ جن میں تحسینیات کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے یہ طہارتیں، خواہ وہ ہے طہارت آپ حدث سے کریں یا نجاست سے کریں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ایسے جو ہے وہ آپ مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں سے نہ کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، یہ چیزیں یہ تحسینیات میں شامل ہیں. شارع نے باقاعدہ یہ احکام دیے ہیں. ایسے جو ہے وہ تحسینیات سزاؤں میں بھی ہیں، جیسے عبادات میں ہیں، معاملات کے اندر ہیں، ایسے عادات کے اندر ہیں. یہ جو مثال میں نے ذکر کی ہے نا کھانے پینے کی، دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے، یہ چیزیں جو ہیں وہ کس میں آتی ہیں؟ یہ عادات میں آتی ہیں. اور اس طرح کچھ معاملات کی مثالیں بھی پہلے آ گئی ہیں، جیسے آپ اسراف نہ کریں کھانے پینے میں، اچھی چیزیں کھائیں. احل لکم الطیبات ہے، طیبات کھائیں، خواہش سے آپ اجتناب کریں، اور بے پر بے نہ کریں. اب بے پر بے کرنا، اس کا تعلق نہ تو ضرور سے بنتا ہے نہ ہی حاجت سے بنتا ہے. کوئی بے پر بے کرے گا تو کوئی جان پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہی جو ہے وہ اس سے آدمی مشکل میں پڑتا ہے. لیکن بے پر بے کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا. اس لیے یہ مکارم اخلاق کے خلاف ہے یہ چیز ہے، بے پر بے کرنا. تو ایسے ہی یہ جو جان کا تحفظ ہے، اس میں یہ تحسینیات میں چیز آتی ہے کہ وجود کے لیے بھی شارع نے احکام دے دیے، کیونکہ وجود بھی ضروری ہے، اس کا تحفظ بھی ضروری ہے. لیکن کچھ چیزیں تحسینیات میں آتی ہیں جن کا تعلق اخلاق سے بنتا ہے. ان میں یہ ہے کہ قتل بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرنا ہے. کوئی آدمی واجب القتل ہو جائے تو اس کو کیسے قتل کرنا ہے، اس کے بارے میں حدیث موجود ہے نا، اذا قتلتم فاحسنوا القتل آتا ہے. اچھے طریقے سے کرنا ہے، مسلح نہیں کرنا. مثلا ایک آدمی کو قصاص میں قتل کر رہے ہیں یا آپ جنگ میں قتل کر رہے ہیں تو وہاں بھی مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے، اچھے طریقے سے قتل کرنے کا حکم ہے. ایسے ہی جو ہے وہ جنگ کے دوران بچوں کو نہ مارنا، اس طرح بوڑھوں کو، راہبوں کو، یہ چیزیں بھی تحسینیات میں آتی ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ یہ جو مقاصد ہیں ان کی 3 قسمیں بن گئی. پہلی قسم ضروریات تھی، جس میں دین کا وجود اور اس کا تحفظ، پھر جان کا وجود، اس کا تحفظ، پھر اس کے بعد نسل، عزت و آبرو کا وجود اور تحفظ، پھر عقل، اور اس کے بعد مال. پھر حاجیات ہیں. حاجیات میں لوگوں کو مشکل سے نکالنا مقصد ہے، تنگی ان سے دور کرنا، کہ اگر وہ دور نہ کی جائے تو ان کی زندگی مشکل بن جائے گی. اس کے لیے عبادات کے اندر بھی شارع نے رخصت رکھ دی ہے، معاملات کے اندر بھی ہے، اخلاقیات کے اندر بھی ہے، سزاؤں کے اندر بھی رخصت ہے. اور مزید احکام جو ہیں وہ کچھ تکمیل کے لیے بھی بعض کے مل جاتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے یہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے نا، قتل خطا ہو گیا تو وہ دیت عاقلہ پر ہے. دوسرا اس نے مزید یہ رعایت دے دی قسطوں میں ادا کر سکتے، ایک ہی دفعہ نہ ہو تو پھر قسطوں میں ادا کرنے کی بھی اجازت ہے. تو اس طرح یہ 3 قسمیں بنتی ہیں. اب ان کے آپس میں درجات اور ان کے مراتب جو ہیں وہ کس طرح ہوں گے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تحسینیات ہیں وہ تکمیل کس کی ہیں؟ حاجیات کی. اور حاجیات یہ تکمیل کس کی ہیں؟ یہ ضرور یاد کی تکمیل ہے. جب کسی بھی جگہ پر مثلا تحسین اور حاجت کا ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ حاجت کا اعتبار کیا جائے گا اور تحسینی معاملے کو چھوڑ دیا جائے گا. جب ٹکراؤ ہو جائے ضرورت اور حاجت کا تو پھر ضرورت کو لے لیا جائے گا، اس کو اہمیت دی جائے گی، اور جو حاجت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس طرح جو ہے آپس میں ان کے درجات طے ہوں گے. یہ تو ان کے آپس میں ہیں. جیسے مثال کے طور پر
اسی طرح درجات جو ہیں وہ ان کے ضروریات کے بھی آپس میں ہیں، یعنی ضروریات کے آپس میں درجے ہیں۔ اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے دین اور نفس کا تو پھر دین کو مقدم کیا جائے گا، دین اور اس کے بعد نسل کا ٹکراؤ، اس کے بعد جان اور نسل آبرو کا ٹکراؤ ہوا تو پھر نفس کو اہمیت دی جائے گی۔ اس طرح نسل اور عقل کا ٹکراؤ ہے تو اس میں نسل کو اہمیت دی جائے گی، عقل اور مال کا ٹکراؤ ہے تو پھر عقل کو اہمیت دی جائے گی۔ یعنی جس قدر کوئی مقصد اہم ہے وہ مقدم ہوگا دوسرے سے۔ جیسے مثلا یہ ہے کہ یہ مسائل ہمارے ہاں پیدا بھی ہوتے رہتے ہیں، ویسے تو شریعت کے اندر کی مثالیں موجود ہیں کہ ایک آدمی کسی جگہ پہ سفر کر رہا ہے یا چلا گیا یا موجود ہے، اس کو کھانے پینے کے لیے نہیں مل رہا، بھوکا مر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ حرام کھا لے گا، حرام کھا سکتا ہے، حرام میں مردار کھا سکتا ہے۔ قرآن کی ہے تو من اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مردار کھا سکتا ہے۔ اگر اس کو پیاس کی وجہ سے جان کا خطرہ ہے تو پھر وہ شراب اگر ہو تو وہ پی سکتا ہے اگر کوئی اور مشروب نہ ملے۔ اب مردار کھانا یہ بھی نقصان دہ تو ہے، لیکن جان کا نقصان یہ مقدم ہے نا، جان کا نقصان۔ یہ سمجھ لیں کہ مردار کھانے سے جسمانی نقصان کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، یا یہ ہے کم سے کم آدمی ایک حرام کا ارتکاب تو کر رہا ہے لیکن ایک طرف جان جا رہی ہے، اس وقت اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی جان کا تحفظ کرے، مردار کو کھا لے۔ ایسے ہی شراب پیے گا تو شراب سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عقل خراب ہوتی ہے۔ ایک طرف عقل کی خرابی ہے، دوسری طرف جان کا ضیاع ہے۔ تو یہاں آپ جان کو اہمیت دیں گے، جان بچائیں گے، اور شراب پی کے اپنی جان بچا سکتے ہیں، لیکن اس کی ایک حد ہے نا، لمٹ ہے اس کی۔ باقاعدہ یہ نہیں کہ آدمی پیٹ بھر کے جو ہے وہ پیے، پورا جگ پی لے اور اس طرح اس کو عادت بنا لے، مگر اپنی ضرورت کے مطابق مقدار میں خیال رکھنا ہے۔ دوسرا ہے کہ مدت میں، کتنی مدت تک اس کو اجازت ہے اس کی۔ تو ایسے ہی ایک طرف یعنی مقاصد اس طرح آپس میں وسط اور ٹکرا جاتے ہیں کہ ہم علاج معالجہ کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مرد بھی عورت بھی، اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے علاج کروانے کی، وہاں علاج کے اندر بعض دفعہ سطر ننگا کرنا پڑتا ہے۔ اب صدر کو ننگا کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن صدر کو ننگا نہ کریں تو اس کا علاج آپریشن بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا صدر کی حفاظت کریں گے یا کہ اپنے نفس کی حفاظت؟ کیونکہ علاج نہ کروانے سے، آپریشن نہ کروانے سے جان کو خطرہ ہے، تو وہاں کس کو اہمیت دی جائے گی؟ جان کو۔ اس لیے کیونکہ صدر کا تعلق کس سے بنتا ہے؟ تحسینیات سے۔ یہ پیچھے ہم نے ذکر کیا ہے نا، صدر کا تعلق جو ہے وہ تحسینیات سے ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ کر ہم نے جو ضروریات ہیں ان کو مقدم رکھنا ہے، جان کا تحفظ کرنا ہے، صدر کی جو ہے وہ اس جگہ پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ اس کا تعلق تحسین سے ہے، اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے، ورنہ نفس انسانی جو ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک شخص یہ سمجھے کہ میں جہاد کے لیے نکل نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جان چلی جائے گی، جب کہ حالات ایسے بن جائیں کہ جان دینا ضروری ہو جائے گی، کیونکہ ہر آدمی یہ سوچتا رہے کہ میری جان ضائع ہو جائے گی، تو جہاد کے لیے کوئی بھی نہ نکلے تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جان نہ دینے کا دین کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، دین کا نقصان جان کے نقصان پر مقدم ہے، کیونکہ اس لحاظ سے مقدم ہے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دین کا جو نقصان ہے وہ پوری امت ملت کا نقصان ہے، جبکہ جان کا نقصان وہ ایک ذاتی نقصان بن جاتا ہے، آدمی کا اپنا ذاتی نقصان بن جاتا ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ تو اس طرح کر کے جب تحسینیات اور ضروریات کا یا حاجات کا مقابلہ ہو، اس وقت جو اہم ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، اس کو اہمیت دی جائے گی، دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے ہی ضروریات کا آپس میں اگر کسی جگہ ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں بھی ان کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ تو برابر اس طرح کر کے یہ 3 قسمیں بن گئی۔ یہ کس چیز کی قسمیں ہیں؟ یہ مقاصد کی تقسیم ہے، کیونکہ مقاصد سے مراد اصل مصالحے کا حصول ہے۔ مصالحے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدے پہنچائے جائیں، ان کے منافع کا خیال رکھا جائے، ان کی ضرورتوں کا یعنی لحاظ،
اور جہاں نقصان ہوتا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ تو اس طریقے سے یہ مقاصد ہیں، یعنی مسالے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مقاصد کی تقسیم ہے 3 طرح کی: ضروریات، حاجیات اور تیسری یہ تحسینیات۔ تو باقی شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ امام جوینی نے جو ہے وہ 2 قسمیں اور بڑھا دی ہیں۔ ان میں انہوں نے 2 جو قسمیں کی ہیں ان کا کوئی زیادہ وزن نہیں لگتا، صرف ایسے نام کی ہیں۔ اس وجہ سے بعد کے اہل علم نے ان کو اہمیت نہیں دی، ان کو ذکر نہیں کیا۔ ان میں انہوں نے ایک چوتھی قسم یہ بنا دی ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ابتدائی طور پر جو ہے وہ مندوب ہوتا ہے، یعنی ویسے تو اس کا کوئی سبب بن جاتا ہے لیکن وہ اصل مندوب ہے۔ تو جب آپ اس پر عمل کریں گے تو وہ قاعدہ کلیہ سے نکل جائے گا، وہ قاعدہ کلیہ سے یعنی نکل جائے گا وہ۔ اس کے لیے یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ایسا حکم کہ جو ابتدائی طور پر وہ مندوب ہو، ابتدائی طور پر مندوب ہو اور اس کی تحصیل کا کوئی سبب بن جائے، جب آپ اس پر عمل کریں گے تو قاعدہ کلیہ سے آپ نکل جائیں گے۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ پہلی جو 3 چیزیں ہیں نا، 3 مقاصد، وہ کیا ہیں؟ وہ قاعدہ کلیہ کے تحت آتے ہیں سارے، ضروریات بھی، حاجیات اور تحسینیات۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ قاعدہ کلیہ سے یہ نکل جاتی ہیں، یہ چوتھی قسم۔ اس کی مثال مثلا انہوں نے یہ دی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے غلام سے مکاتبت کرتا ہے۔ یہ عام ایک اصطلاح ہے نا مکاتبت کی، کہ اپنے غلام سے طے ہوتا ہے کہ یہ اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو غلام کو آزاد کرنا یہ کیا ہے؟ ابتدائی طور پر ایک مندوب عمل ہے، مندوب عمل ہے نا، مستحب، بہتر ہے کہ غلام کو آپ آزاد کر دیں۔ لیکن ایک سبب بن گیا، سبب کیا تھا کہ آپ نے مکاتبت کر لی، مکاتبت کی تو ایک سبب بن گیا نا۔ اب اس کے نتیجے میں، مکاتبت کے نتیجے میں آپ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب وہ آزاد تو ہو گیا، یہ مندوب حاصل ہو گیا، لیکن قاعدہ کلیہ سے نکل گیا۔ قاعدہ کلیہ کس طرح؟ کہ اس نے اپنے ہی مال کو اپنے مال کے بدلے میں بیچ دیا، اپنے مال کو اپنے مال کے بدلے میں بیچ دیا۔ وہ کیا مطلب؟ وہ کس طرح بنتا ہے کہ غلام اس کا مال تھا، غلام نے جو کچھ مال جمع کیا یا ادا کیا اس کے بدلے میں اس کو بیچا ہے نا، تو غلام بھی اور غلام کا مال بھی مال کی ملکیت ہوتا ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے ہی مال سے اپنے مال کو بیچ دیا۔ تو یہ قاعدہ کلیہ سے نکل گیا ہے، قاعدہ کلیہ کے مطابق نہیں ہے کوئی آدمی اپنے مال کو اپنے ہی مال سے بیچ دے۔ یعنی اس طرح اس کی جو ہے مثال دی ہے۔ ایسے وہ یہ اجارہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اجارہ کرتا ہے مثلا، تو اجارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو منفعت ہے نا اس کا وہ باقاعدہ مالک نہیں ہوتا، یعنی مستقل اس کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی منفعت کی۔ یعنی وہ سمجھ لیں کہ پیسے دے رہا ہے، پیسے وہ دے رہا ہے، اور پیسے ہوتے ہیں ایسی چیز کے بدلے میں جس کا آدمی کوئی مالک بنتا ہے۔ یعنی آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں، کس چیز کے بدلے میں دیتے ہیں؟ کچھ چیز کے بدلے میں نا پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ اس کے مالک بن جائیں، لیکن یہ جو منفعت کرائے کی ہوتی ہے اس کا آدمی مالک نہیں بن سکتا۔ تو گویا کہ یہ پیسے ایک ایسی چیز پر دیے گئے جس کا انسان مالک بنتا ہی نہیں، وہ چیز مجہول بھی ہے اور اس کا مالک بنتا بھی نہیں، لہذا یہ قاعدہ کلیہ سے نکل جاتی ہے۔ یعنی قاعدہ کلیہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی پیسہ، کوئی رقم اس لیے دیتا ہے کہ جس چیز جو رقم دے رہا ہے اس کے بدلے میں وہ کسی چیز کا مالک بن جائے۔ تو یہاں منفعت کا وہ مستقل مالک بن نہیں سکتا، اس لیے یہ ایک سمجھ لو قاعدہ کلیہ سے یہ چیز نکل جاتی ہے۔ تو ایک قسم انہوں نے یہ ذکر کی کیونکہ اس کے اندر کوئی زیادہ وزن نظر نہیں آتا، اس لیے اہل علم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک انہوں نے اور ذکر کر دی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ بھی ایک یعنی مقصد ہوتا ہے، ایک مجتہد استنباط کرتے وقت کسی حکم کی حکمت یا اس کا کوئی معنی وہ معلوم ہی نہ کر سکے، جبکہ اس کے اندر وہ حکمت معنی معلوم ہو لیکن وہ نہ کر سکے۔ ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی استنباط کرنے والا کوئی مجتہد
وہ کسی حکم کی حکمت اور اس کی علت یا اس کا کوئی معنی مطلب وہ معلوم نہ کر سکے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں، اس کا معنی مقصد تو ہے لیکن کسی آدمی کو، کسی مجتہد کو وہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ مقاصد کی تقسیم کرتے ہوئے، مسالے کی تقسیم کرتے ہوئے کہ کسی وقت مجتہد کو کسی حکم کی حکمت یا اس کی مسئلہ سمجھ نہیں آتی جبکہ موجود ہوتی ہے، تو اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال ہونے کوئی نہیں، یعنی یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک تصوری ہے بس، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی حکم کے استنباط میں کسی حکم کی علت مسلط معلوم نہ کر سکے اور وہ موجود ہو لیکن وہ معلوم نہ کر سکے۔ یہ ملک جوینی نے ذکر کی ہے، اس لیے آخری دو کو اہل علم نے بالکل ذکر نہیں کیا، چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل یہ تین پہلے والی ہیں، یعنی دو قسم میں جو ہے آخری وہ ایسے کچھ تکلفات معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے ہم نے حاجیات میں ذکر کیا تھا نا، کسی چیز کے اندر تنگی سے نکالنے کے لیے حاجیات میں شریعت نے رخصت دے دی ہیں، کچھ احکام دے دی ہیں تاکہ تنگی سے نکل جائے، تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ اس طرح کے تنگی سے نکالنے کے لیے کوئی آدمی اجرت پر کوئی چیز لیتا ہے اور جو چیز اس نے کرائے پر لی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، مالک مستقل تو نہیں مانتا لیکن منفعت کا مالک تو ہوتا ہی ہے نا، جب تک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس وقت تک اس کی منفعت یعنی اس کی ملکیت میں ہوتی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا کرائے پر مکان لیا ہے تو اب کرائے پر مکان لینے والا مالک تو نہیں بنے گا لیکن اس سے فائدے کا مالک تو ہے، اتنی دیر تک مالک تو اس کو نہیں چھیڑ سکتا۔ بہرحال یہ اس طرح کی تقسیم جو انہوں نے کی ہے، اس وجہ سے یہ دو قسمیں اہل علم نے ذکر نہیں کی، باقی تین کا ذکر کیا بعد میں۔ اب تک جو اہل علم کی کتابیں مقاصد موجود ہیں ان میں پہلی دو قسموں کا ذکر آتا ہے، پہلی یعنی تین قسموں کا ذکر آتا ہے جن کی ہم نے ابھی وضاحت کر دی ہے۔ تو آج کا جو ہے وہ سبق اسی پر ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ لے۔ کوئی سلم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی ہے، مطلب غلہ خریدنا ہے، آپ پیسے پہلے دے دیتے ہیں اور وہ چیز جو ہے وہ آپ نے بعد میں لی ہے۔ مثلا جیسے لوگ کرتے ہیں نا کہ گندم کے موسم پر پیسے پہلے دیتے ہیں، کہتے ہیں سیزن پر جب گندم کاٹی جائے گی تو اس وقت ہم اتنے من لے لیں گے گندم۔ یہ چیز جو ہے وہ اس آدمی نے سمجھنے کہ خود کاشت کی ہوتی ہے تو اسی سے وہ دے دیتا ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کے نزدیک اس کا اپنا کاشت کرنا یہ بھی ضروری نہیں، یہ معاملہ آپ اس شخص سے بھی کر سکتے ہیں جس کے پاس گندم آ سکتی ہو۔ کئی لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں نا، گندم مثلا خرید کے جمع کر لیتے ہیں، کوئی آدمی اس کو پیسے پہلے دے دے کہ اتنی گندم مجھے چاہیے، یہ بھی۔ لیکن عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جس کی اپنی گندم ہے یا اپنے چاول ہیں یا اپنی مکئی ہے تو اس کو پیسے ایڈوانس دے دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے وزن اور ایک مدت اور اس کی مقدار اور اس کی صفات کچھ طے کر لی جاتی ہے۔ استثناء بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ چیز تیار کروائی جاتی ہے، یعنی آرڈر پر چیزیں تیار کروائی جاتی ہیں۔ یہ اس کا اسرا صنعت سے لفظ ہے، صنعت یعنی باقاعدہ کوئی چیز جو ہے وہ تیار کروانا، اس کو ہم صنعت و حرفت کا نام دیتے ہیں۔ تو یعنی کوئی چیز آپ کی ضرورت ہے تو آپ کسی سے کاریگر سے تیار کرواتے ہیں۔ آج کل فیکٹریاں تیار کر رہی ہیں، آرڈر پر چیزیں تیار ہو جاتی ہیں، لیکن یہ صفات پر ہوتی ہے نا، ان میں غرر عام طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے ہاتھ سے لوگ بناتے تھے چیزیں تو وہ بھی ایک طرح کی بنا لیتے تھے۔ اب تو فیکٹریاں جو ہیں وہ بالکل ایک ہی ماڈل کی بناتی ہیں، ان بالکل اسی طرح کی ہوتی ہیں، اس کا سائز اور اس کی کوالٹی اور جیسے یعنی پہلے طے کر دی جائے اس کے مطابق آتی ہیں۔ اگر کسی جگہ پر خرابی آ جائے تو وہ چیز قابل واپسی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ استثناء لفظ جو ہے وہ صنعت سے لفظ ہے، ثنا یصنع، صنعت سے لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز بنوانا۔ صنعت کا ثنا کا معنی ہوتا ہے بنانا خود، اور استثناء کا معنی ہوتا ہے بنوانا، آپ کسی سے بنوانا، کسی بنوانے کے لیے کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں پہلے،
یعنی آرڈر پر چیزیں عام طور پر یہ تیار کی جاتی ہیں. تو باقی دوسری چیز جو ہوتی ہے نا، یہ آپ سلم کہتے ہیں، اس میں تو ویسے کوئی غلہ کوئی اس طرح کی چیز خریدی جاتی ہے. ہاں دوسرا کیا عقوبات ضروریات میں آئیں گی یا کیا چیز؟ عقوبات جو ہیں؟ ہاں نہیں، سزائیں جو ہیں وہ تو ضروریات نہیں ہیں. سزاؤں کا تعلق مثلا یا تو وہ دین سے ہوگا، یا پھر نفس سے، یا عقل سے، یا عزت سے، یا مال سے. تو ان میں سے ہر ایک کی عقوبات ہیں. مثلا دین سے کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اس کی سزا بھی ہے. کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کے لیے قصاص. اگر کوئی شخص یعنی نسل پر حملہ کرتا ہے تو پھر زانی مثلا اس کی سزا، یا وہ کسی پر برائی کی تہمت لگاتا ہے تو پھر اس کی سزا 80 کوڑے. ایسے ہی اگر عقل پر وہ حملہ آور ہوتا ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو اس کی بھی باقاعدہ ایک سزا ہے، شرعی حد ہے، 40 کوڑے جیسے حدیث میں آتا ہے. اور باقی مال کی سزا بھی ہے. مال اگر چوری کرے تو اس کی ہاتھ کاٹنا سزا ہے. اس لیے عقوبات جو ہیں وہ یہ جو ضروریات ہیں 5، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ سب نے خودکشی کی ہے، کیونکہ بعض دفعہ رخصت لینی جائز ہوتی ہے، کسی کو رخصت لینا بہتر ہوتا ہے، لیکن جب جان جا رہی ہو تو رخصت کو لینا واجب ہو جاتا ہے. یہ جان جا رہی ہے نا، یہ جان اس نے کس خوشی میں دے دی ہے، یعنی کون سا فائدہ حاصل کیا ہے. ایک آدمی اپنی جان دے رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد تو سامنے ہونا چاہیے، کس لیے دے رہا ہے. بھوکا بیٹھا مر جائے گا تو کیا فائدہ اس کا. بس اپنی لا علمی کی وجہ سے مر جائے گا، پھر کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کو وہ اگر سمجھتا ہے کہ یعنی اس کی اپنی سوچ کے مطابق یا اپنے علم کے مطابق خودکشی نہیں بنتی، وہ سمجھ لیں کہ تقوی کی بنیاد پر ہی کچھ کھاتا پیتا نہیں مر جاتا ہے، تو خودکشی والا حکم تو نہیں ہوگا، لیکن جان ضائع ہوگی. کیا 14ویں صدی کے جو عالم آپ نے نام لیا وہ تمہارا تھا؟ یہ محمد طاہر بن عاشور نام ہے، تونس کے عالم. ان کی کتاب یعنی مستقل مقاصد شریعت الاسلامیہ ہے. ویسے آج کل تو اور بھی کچھ لوگوں نے لکھ دی ہیں، اور بھی کتابیں موجود ہیں. یہ کہتے ہیں کہ معاملات کو وجود میں لانا اور ان کا تحفظ. وجود میں لانا جو ہے وہ معاملات بھی ہے اس میں، بلکہ دین بھی آ جائے گا اس میں. دین کا وجود بھی ہونا چاہیے نا، تحفظ کرتا ہے. ہاں یہ چیز، ہاں ان چیزوں کا وجود یہ بھی یعنی شریعت کے مقاصد میں شامل ہے، اور ان کا تحفظ، یہ دونوں چیزیں دونوں اس میں آ جائیں گی. ایک ہوتا ہے اور ایک ایڈوانس ہوتا ہے. یہ بیع سلم کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے، کیونکہ بیع سلم میں بھی پیسے پہلے دیے جاتے ہیں. نہیں، بیع سلم میں یہ ہوتا ہے کہ شرعی طور پر پیسے کو پہلے دینے ضروری ہیں، اور جو چیز وصول کی جاتی ہے نا اس کے لیے کوئی نہ کوئی مدت یا اس کی صفات کچھ طے کر لی جاتی ہیں. بیانے میں یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی. بیانے میں کچھ لوگ اور شرائط لگاتے ہیں. مطلب بیانہ تو اصل ہوتا ہے نا کہ ایک ضمانت ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیز خرید لی ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے نہیں خرید سکتا تو وہ بیانہ ویسے ہی نہیں واپس نہیں کیا جاتا، بلکہ ضبط کر لیا جاتا ہے. بلکہ آج کل تو یہ چل پڑا ہے کہ اگر کسی آدمی نے چیز دی ہے نا، بیانہ لیا ہے، اور اس نے شرط رکھ لی ہے کہ اگر تو نے نہیں خریدی، نہ خریدی تو بیانہ ضبط ہو جائے گا، لیکن اگر بیچنے والا نہ بیچے تو پھر بیانے سے ڈبل وہ ادا کرے گا. ٹھیک ہے، یہ عرف میں یہ چل رہا ہے، بیانے کا ڈبل ادا کرتا ہے. کہ ایک آدمی مثلا کہتا ہے کہ میرا پروگرام نہیں بنتا، میں اب چیز نہیں بیچتا، اسے کہا جاتا ہے جتنا تو نے لیا نا بیانہ، اس سے دگنی رقم مجھے دی. کیا یہ صحیح ساتھی جو سائی لی جاتی ہے، سائی لیتے ہیں تو بعد میں یعنی اگر وہ بندہ کہتا
وہ اس کو پیسے واپس کرے گا؟ بہرحال کر دے تو خیر اصل تو کرنے چاہیے، لیکن کسی وقت دوسرے کا نقصان ہو جاتا ہے سر. بہت نقصان ہاں نقصان ہو جاتا ہے نا. اس نے مثلا یہ کہا چیز میں نے خریدنی ہے، لیکن بعد میں کہتا میں نے نہیں خریدنی، اس وقت تک اس کا گاہک جو ہے وہ بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ اس کو بیچنا مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر نقصان کی وجہ سے ویسے بہتر یہ ہے اپنا نقصان پورا کر لے، اپنا نقصان پورا کر لے. انسان سے کوئی زائد ہے تو واپس کر دے. یہ مکارم اخلاق سے تو یہی چیز ہے. اگر نقصان اس سے کئی گنا زیادہ ہے، مثلاً یہ قربانی آ رہی ہے تو بچڑا بس اپنا لوگ لیکن پہلے طے نہیں نہ ہوا، پہلے طے نہ ہو تو پھر سارا نقصان بھی اس پر ڈال دینا یہ مشکل ہو جاتا ہے. ہاں میرا خیال ہے اس میں صرف یہ ہے کہ پیاس وغیرہ سے بھوک سے مرنے والا جو ہے وہ تو کوئی استعمال کر سکتا ہے، لیکن باقاعدہ علاج کے لیے خاص کر علاج اور بھی موجود ہو پھر تو نہیں کرنا چاہیے. علاج اور موجود ہیں، اس کے بارے میں تو حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں علاج نہیں رکھا، اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے رکھا ہے. اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کا علاج بھی اتارا ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ علاج تک نہیں پہنچتے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.